کیا ہستی ہے جن کا آج ذکر کرنا ہے. یقین کریں جس کو کہتے ہیں نا کچھ ہستیاں وہ ہیں جن کے اندر اتنی انرجی ہے کہ ان کا نام لے تو اندر انرجی آ جاتی ہے. اللہ نے وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ دبدبہ، وہ جلال، وہ شجاعت عطا فرمائی ہے. یعنی دنیا میں کچھ لوگوں کا نام اگزامپل بن جاتا ہے. آپ جب بھی شجاعت کی بات کریں گے نا، بہادری کی بات کریں گے تو دل سے ایک ہی نام آتا ہے. وہ کس کا نام آتا ہے؟ مولا علی کا نام آتا ہے، شیر خدا کا نام آتا ہے. پہلے نعرہ نہ لگا لیں، نعرہ حیدری. ہاں سبحان اللہ. اب ذرا اچھا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. اچھا، مولا علی شیر خدا کی زندگی کے بارے میں جب بھی بیان ہوتا ہے نا تو آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، یقیناً نو ڈاؤٹ ہی از ون آف دا بیسٹ آن دیٹ پرٹیکولر ٹائپ. لیکن آپ کے اندر اور بھی بہت سارے کمالات تھے. یعنی ایک حدیث تو آپ سب نے بچپن سے سنی ہوگی، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. آقا فرماتے میں علم کا دروازہ ہوں اور علی اس کا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو ایسے نہیں فرمایا نبی پاک نے، علم کا وہ مقام تھا مولا علی کے پاس. نبی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے سولوشن دیا آپ نے. میں ایک دو واقعات بتاتا ہوں آپ کو اور پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قبیلہ قریش کی ایک عورت تھی، اس کے بعد دو شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ 100 دینار ہیں، یہ ہماری امانت ہے، ہم دونوں ٹریول پہ جا رہے ہیں. اچھا 100 دینار کا مطلب 100 گولڈ کوئنز. آج کے دور میں بھی بڑی رقم ہے، اس زمانے بڑی رقم تھی. لیکن دیکھیں ہم دونوں کے ہیں، یہ جب تک ہم دونوں نہ آئے نا آپ نے دینا نہیں ہے، کسی ایک کو مت دیجیے گا. آج کل بینک میں ہوتا ہے نا ٹوئن سائن، جب تک دو کی سائن نہ ہو تو چیک کیش نہیں ہوتا ہے، ٹوئن اکاؤنٹ بنتا ہے نا. وہ ویسے اس زمانے میں انہوں نے سمجھے اس عورت کے پاس اکاؤنٹ کھلوا لیا تھا کہ جب تک ہم دونوں نہ آئے آپ نے دینا نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. دونوں دوست چلے گئے. ہوا یہ کہ 1 سال گزرنے کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میرا ساتھی تو فوت ہو گیا ہے اور اب وہ 100 دینار مجھے دے دیں. عورت نے کہا نہیں، تم نے تو شرط رکھی تھی دونوں آئیں گے تو میں نے پیسے دینے. اب وہ کہتا ہے آپ ہی نے کہا تھا کسی اکیلے کو مت دینا. اب وہ کہتا ہے میں اکیلا اس لیے رہ گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اب تو آپ مجھے دے دیں. اس نے پڑوسیوں کو کہا اور لوگوں کو کہا، سب نے پریشر دیا کہ ٹھیک ہے امانت تو انہی کی تھی نا، ایک کا انتقال ہو گیا دوسرا آیا دے دیں. اس عورت نے رحم کیا اور اس کے 100 دینار اس بندے کو دے دیے. اب کیا ہوا، 1 سال کے بعد دوسرا شخص آ گیا، کہتے ہیں میری امانت دیں. کہا تمہارا تو انتقال ہو گیا تھا. کہا میرا تو کوئی انتقال نہیں ہوا. تمہارا پارٹنر آیا قسمیں کھاتا تھا کہ تم مر گئے، وہ تو تمہارے پیسے لے گیا. اس نے کلیم ڈال دیا کہ جناب آپ نے کیسے دے دیا اس کو، ہماری تو بات ہوئی تھی کہ ہم دونوں لیں گے. وہ اس نے کیا کیا کہ وہ مقدمہ لے کر چلا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کہ حضرت یہ جو ہے وہ مسئلہ حل کریں. یہ عورت کہتی ہے میرے پیسے اس نے میرے پارٹنر کو دے دی، ہم نے تو شرط لگائی تھی کہ آپ جو ہے نا جب تک دونوں نہ نہیں دینا. وہ کہتی مجھے کیا پتا، اس کا دوست آیا کہہ رہا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، جھوٹ بول کے چلا گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ پورا مقدمہ اٹھا کر مولا علی کی بارگاہ میں بھیج دیا. اچھا صحابہ کرام کا آپس کا انٹریکشن بھی کمال تھا، اعتماد بھی کمال تھا. اب ہے کتنا کمال کا فیصلہ نا، کتنا کروشل ہے کہ اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا، اس کا سولوشن کلیم کس پر آئے گا، عورت پر آئے گا، پہلے والے پر آئے گا، دوسرا والا مارا گیا اس کے پیسے تو چلے گئے ایک طرح سے. ہائے ہائے مولا علی کا کمال دیکھیں. اب وہ کیس گیا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں. تو جب سارا معاملہ سنا نا تو مولا علی نے کہا تم نے یہ کہا تھا نا کہ جب تک دونوں نہ آئیں تو پیسے مت دینا. کہاں جی ہم نے یہی کہا تھا. دیکھیں اس عورت نے دے دیا. تو مولا علی نے کہا ٹھیک ہے دونوں آ جائیں پیسے مل جائیں گے. بات آئی سمجھ، مسئلہ حل کر دیا نا کہ ٹھیک ہے آپ دونوں آ جائیں آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے. اب وہ دوسرے کو لے کر آئے گی تو دوسرے نے تو کھائے تھے پیسے، وہ لے کر آ نہیں سکتا اس کو، یا تو دونوں ملے ہوئے ہیں یا پہلے دوسرے کو ڈھونڈ کے لاؤ. ادھر فیصلہ ہی مکا دیا مولا علی نے. فرمایا ٹھیک ہے یہ عورت پیسے دے گی تمہیں اس صورت میں دے گی جو شرط لگائی تھی، ان دونوں کو تم دونوں آ جاؤ اور تمہارے پیسے لے جاؤ. اب جب دوسرے کو پکڑ کے لائے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے کہ اس پیسے کدھر گئے جو پہلے لے کر گئے تھے. تو آپ کی فراست اور حکمت کا عالم یہ تھا کہ ود ان 1 سینٹنس آپ بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا کرتے. تو اللہ کریم نے ایسا مقام عطا فرمایا، آپ شیر خدا بھی ہیں، آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی ہیں، اور عبادت و ریاضت والے بھی ہیں، فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، اور علم والے بھی ہیں. الغرض بہت سے کمالات و خوبیوں کے جامع ہیں، ہر ایک کمال و خوبی میں ایک منفرد اور نمایاں مقام رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ کا تھوڑا سا بایوگرافی، بچے بھی بیٹھے ہیں، ینگسٹر بیٹھے ہیں، ان کی ڈیٹیل تھوڑی سمجھ لیں کہ آپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کنیت ابو الحسن ہے، اور ابو تراب بھی آپ کو کہا جاتا ہے. آپ نبی پاک علیہ السلام کے کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی اور مدینے میں وفات پائی. یاد رہے کہ جب اسلام کا اناؤنس ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام نے 40 ایئرس کی ایج میں اپنی عمر مبارک میں اسلام کے لیے جب اعلان کیا تو اب سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے، بڑی خوبصورت علماء نے تطبیق فرمائی، کیٹیگرائز کیا. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بچوں میں نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. اچھا مولا علی کی ایک اور میں آپ کو شان بتاؤں, تمام صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے. مولا علی کے نام کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم, ہے نا اسپیشلٹی. اب کبھی ذہن میں سوال بھی آیا ہوگا کہ یہ کیوں, تو سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے چہرہ انور کو وہ کرامت اور وہ بزرگی عطا فرمائی, اور اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سے ہوش سنبھالا, کیونکہ 4 5 6 ایئرس کی ایج میں ہی نبی پاک اپنے چچا سے ان کو مانگ لائے تھے, کیونکہ چچا کے پاس اور بھی بچے تھے, تو ہوتا نا کہ یہ بچہ میں اس کو ٹیک اوور کروں گا, تو آپ نے مولا علی کو لے لیا تھا. پیارے آقا کی گود میں بڑے ہوئے, ہوش سنبھالا تو پیارے آقا کو دیکھا, کبھی کسی غیر خدا کے آگے سر نہیں جھکایا, کبھی کفر کی کوئی ہوا ہی نہ لگی آپ کو. بچے ہی تھے, ابھی بڑے ہی نہ ہوئے تھے, تو اسلام کا اعلان ہو گیا تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا. سب سے پہلے بچوں میں نماز پڑھنے والے بھی آپ ہی ہیں. تو فرام دا ڈے ون جو آپ کی پرورش ہوئی, جو آپ کا مقام تھا, جو آپ کی تربیت تھی, اس لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہ مقام اور وہ عزت عطا فرمائی کہ اس چہرے نے, اس پیشانی نے کسی غیر خدا کے آگے نہ سجدہ کیا, نہ کسی کی پوجا کی, نہ کسی طرف توجہ ہوئی. سبحان اللہ. اچھا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اتنے بڑے بزرگ ہیں. اچھا آپ کا صحابہ کرام میں کیا مقام تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے جب بھی مولا علی سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا تو ہمیشہ درست جواب پایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اہل مدینہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فیصلے کرواتے تھے. سبحان اللہ. اور کمال کی بات یہ ہے, حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے علاوہ کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. آپ یہ اناؤنس فرماتے تھے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. یہ اعلان سرکار دو عالم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا تھا, اور حضرت مولا علی کے بارے میں کوئی اور نہیں کرتا تھا. سبحان اللہ. خود ایک بار کیا ہوا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بغیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے قاضی تھے, بہت بڑے جج تھے. آپ نے قضا کی عدالتوں کی بنیاد رکھی, کہتے ہیں نا عمر کی عدالت ہے, لیکن حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں بعض اوقات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بغیر حضرت علی کوئی فیصلہ نہیں, حضرت عمر کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے. جب تک مولا علی حاضر نہ ہوتے, تشریف نہ لاتے, ان سے مشورہ نہ ہوتا, آپ فیصلہ نہ فرماتے. اور آپ ایک جگہ فرماتے ہیں, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہم سب سے بڑے قاضی ہیں, ہم میں سب سے بڑے قاضی جو ہیں, جو جسٹس ہیں, وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اور یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے بھی جگہ ارشاد فرمائی, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میری امت میں سب سے بڑے قاضی علی ابن ابی طالب ہیں. تو اتنا بڑا مقام ہے. اب کچھ حدیثیں آئے ہائے, اب یہ ذرا سوچئے گا, امتی نبی کی تعریف کرے, یہ تو امتی کی ذمہ داری ہے, جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی شان بیان کرے. مگر مولا علی کا کمال دیکھیں کہ خود نبی پاک علیہ السلام مولا علی کی تعریف فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اتنا بڑا مقام نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ایک جگہ فرماتے ہیں علی منی بمنزلتی رأسی من بدنی. آقا فرماتے ہیں علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسے میرے سر کا تعلق میرے جسم کے ساتھ ہے. آئے ہائے. ایک جگہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی شیر خدا آئے اور آ کر کہتے ہیں حضور آپ نے سب صحابہ کرام کے ساتھ اخوت کا رشتہ بنا دیا, سب کو بھائی بنا دیا. حضور میرا تو بھائی کسی کو نہیں بنایا ہے. جب مکے سے مدینے گئے تھے صحابہ تو پیارے آقا علیہ السلام نے سب کے ساتھ ایک رشتہ بنایا کہ تم اس کے بھائی ہو, تم اس کے بھائی ہو. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آ کر کہتے ہیں حضور آپ نے سب کے رشتے سلیکٹ کر لیے, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی تم میرے بھائی ہو. یہ مقام مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہے. تو بہرحال اتنی حدیثیں ہیں کہ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. آقا فرماتے ومن ابغض علی, جو علی سے دشمنی کرے فقط ابغضنی, اس نے مجھ سے دشمنی کی. ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ, جس نے مجھ سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے دشمنی کی. تو مولا علی کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے, مولا علی سے پیار یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اس کا مضمون ہے کہ علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے. یعنی کمال کی ہستی ہیں. اور پیارے آقا علیہ السلام کا جس طرح ساتھ دیا, چاہے وہ سفر ہو چاہے وہ حضر ہو. اور سبحان اللہ شجاعت کا عالم یہ تھا. خیبر کے واقعے کو کون بھول سکتا ہے. مولا علی کا ذکر ہو اور فاتح خیبر کی بات نہ ہو. خیبر کا مارکا ہے ایک قلعے کے اندر, الحمدللہ میں نے وہ قلعہ جا کر دیکھا ہے, ہم نے مدنی چینل پر اس کو ریکارڈ بھی کیا. آپ چاہیں تو یوٹیوب وغیرہ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ قلعہ ہے نا, فورٹ جو ہے یہ پہاڑ کے اوپر تھا. بہت زیادہ کوشش کرتے تھے مسلمانوں سے ڈسکور کرنے کی, اس کو حملہ کرنے کی, اوپر سے تیر برساتے تھے, مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل رہی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے رات کو فرمایا صبح میں ایک
ایسا جھنڈا، یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیبر کی فتح رکھی ہے. اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے. صحابہ ساری رات بے چین رہے، یہ پرچم صبح کس کو ملے گا، یہ جھنڈا کس کو ملے گا، یہ مقام کسے ملے گا. صبح ہوئی تو نبی پاک فرماتے ہیں علی کہاں ہے. بتایا گیا حضور ان کی تو آنکھوں میں آشوب چشم جس کو کہتے ہیں، آنکھوں کی بیماری تھی. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا علی کو بلاؤ. اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا. یہ کیسا آئنٹمنٹ تھا، یہ کیسی دوائی تھی. مولا علی فرماتے ہیں میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں. اس کے بعد نبی پاک نے پرچم عطا فرمایا اور سبحان اللہ فاتح خیبر نے وہ کامیابی حاصل کی. اس شجاعت کے ساتھ لڑے. اللہ اکبر. میں نے کہا نا میں نے خیبر کا قلعہ جا کے دیکھا ہے، روایت پڑھنا اور ہے، آئی وٹنس ہونا اور ہے. مولا علی گئے، جب لڑائی ہو رہی تھی تو ہاتھ میں اس زمانے میں ایک ڈھال ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. آپ تلوار چلاتے تھے اور کوئی اٹیک کرے تو ڈیفنس کے لیے وہ ڈھال ہوا کرتی تھی. مولا علی کی وہ ڈھال گر گئی، اب صرف ہاتھ میں تلوار ہے. نتھنگ ٹو ڈیفینس ہمسیلف. کیسے اپنے آپ کو بچائیں. تو خیبر کے دروازے کا ایک پورا پٹ جس کو کہیں، کواڑ جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا وہ دروازہ تھا. مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس کو اٹھایا اور اس کو اکھاڑ لیا اور ساری جنگ اس کے ساتھ لڑتے رہے. اور سبحان اللہ صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی ہم اس ایک دروازے کے پیس کو 40 بندے مل کر اٹھانا چاہتے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے. تو مولا علی کو اللہ نے ایسی شجاعت عطا فرمائی. اور آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم تلوار، ذوالفقار تلوار بھی آپ کے پاس ہوتی تھی. اور اس سبحان اللہ جنگ کے اندر تو کس طرح آپ لڑے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. کسی اور نے بھی کیا خوب کہا، علی حیدر تیری شوکت تیری سولت کا کیا کہنا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ. اور جب آپ لڑ رہے تھے اللہ کی راہ میں، آپ جہاد کر رہے تھے تو سبحان اللہ غیب سے یہ آواز آتی ہے، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے علی مشکل کشا ہے علی مشکل کشا سایہ کنا سر پر میرے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. یہ کیسا گھرانہ ہے. مولا علی کی شان یہ ہے کہ آپ ڈبل پنجتن میں ہیں. ہاں، پنجتن کی 2 ڈیفینیشن علماء بیان کرتے ہیں، لیکن ایک پنجتن تو وہی ہے جو مولا علی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر امام حسن ہیں، امام حسین ہیں اور بی بی فاطمہ ہے. سبحان اللہ کیا بات. رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ تو گھر والے ہیں، ٹھیک ہے. اور در والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی اور میرے آقا. علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے 5 وہ ہستیاں ہیں جن کا مقام بہت بڑا ہے اور سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، لیکن سبحان اللہ مولا علی کی شان دیکھیں، ان دونوں لسٹوں میں مولا علی نظر آتے ہیں. اب گھر والے بھی ہیں، اب در والے بھی ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک کے ساتھی کیسے ہیں؟ تو سبحان اللہ آج ان کا یوم ہے. اللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. ان کی سیرت میں سخاوت بھی ہے، ان کی سیرت میں علم بھی ہے، ان کی سیرت میں نبی پاک کی اطاعت بھی ہے. یہ 3-4 چیزیں آج ہم نیت کریں کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، ہم بھی علم دین سیکھیں. ہم بزرگوں سے پیار تو کرتے ہیں مگر نالج کی طرف اسٹیپ فارورڈ نہیں کرتے. دیکھیں کتنا علم تھا ان کے پاس، مجھے میرے اور آپ کے پاس کتنا علم ہے. علم دین سیکھیں، علم سے دور نہ رہیں. اور پھر سبحان اللہ جو اطاعت مصطفیٰ ہے، جو اللہ رسول کی بات کو فالو کرنے کا آپ کا انداز تھا. آپ کو ابو تراب کا لقب کیسے ملا؟ آخری بات، عشق والی بات. ایک بار مولا علی کے گھر پر، اچھا یہ بات اور مقام دیکھیں، اس گھرانے کا مقام دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیلی روٹین تھی، ڈیلی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے اپنی صاحبزادی کی، گھر تو زمانے میں قریب قریب ہوتے تھے تو پیارے آقا روز تشریف لے جاتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ بھی نبی پاک کا انداز تھا کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تھے. تو بیٹیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، پیار کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں اس گھرانے سے سیکھنے کو ملتا ہے. مگر ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے تو مولا علی گھر میں نہیں تھے. تو فرمایا علی کہاں ہیں؟ کہا حضور وہ باہر ہیں. اب باہر گئے تو وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے اور جسم پر کرتا وغیرہ نہیں تھا تو جسم پہ مٹی لگ گئی. کہا اے علی اٹھو. تو جب مولا علی اٹھے نا تو آپ کے جسم پر مٹی تھی. تو فرمایا کم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ. ابو تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، اور ابو تراب یعنی تراب والا ہے. تو مولا علی کہتے ہیں کہ جب سے نبی پاک کی زبان سے ابو تراب سنا ہے نا، مجھے اپنے باقی سارے ناموں سے اچھا یہی نام لگتا ہے. اور سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. لقب خاک تراب کو کہتے ہیں نا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا.